بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بات کریں گے, ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے اور جامع گفتگو کریں گے. جو حالات کشیدہ ہیں ان حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بہن, الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ تاحال پروپیگنڈا جو وار جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ پروپیگنڈے پہ اتر آتا ہے انڈیا کی طرح. ابھی جو تازہ ترین ان کا پروپیگنڈا سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ہاسپٹل پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گے ذرا حقائق جو ہے ان سے؟ کل یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا مینٹل ہاسپٹل تھا, اس پہ اٹیک کیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے گولہ بارود کیوں ضائع کرے گا ان لوگوں پہ جو لوگ بیچارے مینٹلی ڈسٹرب ہیں کسی بھی اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لڑائی افغانستان سے نہیں ہے, افغانستان کی عوام سے نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو. بے شک ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. وہ ہمیں شاید اپنا دشمن سمجھتے ہوں, حالانکہ وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. ایسے ہی ہے, ٹرو. ان کو پروپیگنڈا کر کے ہمارے اگینسٹ استعمال کیا گیا ہے, اور پروپیگنڈا بھی ایک بنیے کی جانب سے کیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. ہماری دشمنی ہے بی ایل اے کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ. ہم جہاں انہیں دیکھیں گے انہیں ماریں گے. ہم نے ایک چیز بڑا کرسٹل کلیئر کی کہ بھائی تمہارے گھر سے دہشت گرد نکلتا ہے, میرے گھر میں گھستا ہے, میرے بچوں کو مارتا ہے. اب میں اسے اپنے گھر داخل ہونے نہیں دوں گا. وہ جس گھر سے نکلے گا میں اس گھر پہ اٹیک کروں گا, تاکہ وہ ادھر آ کے میرے بچوں کو شہید نہ کرے. یہ کیا بات ہو کہ میں پہلے اپنے بچوں کے مرنے کا انتظار کروں, اس کے بعد جا کے میں ریٹیلیٹ کروں. ناؤ دس وانٹ ہیپن. اب جو بھی بات ہوگی وہ پہل ہم کریں گے. ہم اپنے امام بارگاہیں شہید کرا چکے, اپنے مدرسے شہید کرا چکے, اپنی مسجدیں شہید کرا چکے, اپنے دربار شہید کرا چکے. آپ کا سچل سرمست سے لے کے عبداللہ شاہ غازی تک, اور عبداللہ شاہ غازی سے لے کے بابا فرید گنج شکر تک, بابا فرید سے لے کے داتا دربار تک, ایک دربار محفوظ نہیں تھا. سب شہید کیے گئے. آپ کے 150 بچے بما پرنسپل انہیں زندہ جلایا گیا اے پی ایس پشاور میں. تو وٹ ڈو یو تھنک ویل ویٹ کہ بس ٹھیک ہے آپ ماری جائیں اور ہم ویٹ کریں گے؟ نہیں. پاکستان اب تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ آپ کی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال بالکل استعمال نہ ہو. افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے محبت بکھیرے ہیں بے شک, لیکن وہ استعمال ہو رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ استعمال ہو رہی ہے اور غلط استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے ہم لوگ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو مار رہے ہیں وہاں پہ. اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہ دونوں بھائی امن سے پیار محبت سے رہیں گے. بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے سانپ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ان کا صفایا ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کی جانب سے جو ہے غضب الحق میں کارروائیاں جاری ہیں, اور پاکستان نے اپنے موقف کا جو ہے اسی پہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنا دفاع کر رہا ہے. پاکستان کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں افغانستان کے خلاف, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات بڑا کرسٹل کلیئر ہے. پہلے تو اول میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ دو برادر مسلم ممالک لڑیں. بے شک کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی. بڑا لوگ اس پہ تجزیے بھی کرتے تھے, پروپیگنڈے بھی کرتے تھے. ہماری اولین ترجیح یہ تھی کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے. لیکن بارہا دوحہ کو بیچ میں ڈالا, ترکیے کو بیچ میں ڈالا, قطر کو بیچ میں ڈالا, دیگر اسلامی برادر ممالک کو ہم نے بیچ میں ڈالا, سعودیہ کو بیچ میں ڈالا. بے شک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی ٹی ٹی پی کی پشت بنائی تو ہم جاری رکھیں گے, بی ایل اے تو آستین میں ہم یہ سانپ پالیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ سانپ ڈس رہے ہیں, اب ہم نے ان سانپوں کو مارنا ہے. تو اب ہماری مجبوری ہے. اگر آپ دہشت گرد کو ادھر سے نہیں روک سکتے بارڈر سے, تو ہم لوگوں کے آپ کے پاس جو وسائل ہیں دہشت گردوں کے پاس وہ استعمال کریں. کاؤنٹر نیریٹو میں ہمارے پاس وسائل میں ہماری ایئر فورس ہے, ہم اس کا استعمال کریں. بے شک, ہم استعمال کر بھی رہے ہیں. ان کے پیچھے جو ہے سب کو پتا ہے کہ جو فنڈنگ کی جا رہی ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہے, اور اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے, کسی نہ کسی حد تک نہیں بلکہ اب تو زیادہ حد تک ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انڈیا کی فنڈنگ تو بالکل ہے. امریکہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے اس لیے گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑے اور دہشت گردوں کو یہ اسلحہ دیا جائے. یو ایس ایڈ کی مد میں پھر امریکہ نے پیسہ بھیجا تاکہ ٹی ٹی پی والے وہ اسلحہ خریدیں ٹی ٹی اے سے یا ان لوگوں سے جن کے اوپر طالبان کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. لوکل خوارج اس چیز کو خریدیں, بی ایل اے والے خریدیں. امریکہ کسی وجہ سے اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم نے جناب بڑا وہ کیا کہتے ہیں, امریکہ نے بھی مہربانی کی, ہم نے بھی مہربانی کی, جنگ ختم ہو گئی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک ایسا سانپ ہے جس نے آپ کو ڈسنا ہے.
وہ ایک ایسا سانپ ہے جو پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. ایک ایٹمی اسلامی ریاست کو کبھی وہ سانپ تسلیم نہیں کرے گا. اس نے 9/11 جیسا ڈرامہ خود رچایا اور اس کے بعد اس نے پورے عرب و عجم کے مسلمانوں کو شہید کیا. ناؤ امریکہ وانٹس کہ جناب پاکستان ہمیشہ سے ڈیسٹیبلائز رہے, کبھی شیعہ سنی کے معاملے میں, کبھی بلوچی سندھی کے معاملے میں, کبھی پنجابی پٹھان کے معاملے میں, کبھی پاکستانی افغانی کے معاملے میں. تو امریکہ کی بگرام بیس جو ہم نے تباہ کی ہے, یہ ایک بڑا ہی زبردست پوائنٹ تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں کچھ چھوڑا نہیں ہے کہ امریکہ آ کے اسے کلیم کرے کہ جناب ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. افغانی جو بیچ میں نمک حرام تھے سارے نہیں, 99% افغانی بہت اچھے ہیں. ون آف دم اور نمک حرام, اور نمک حراموں کو بھی مارا, ساتھ ہی نمک حرام کو نمک دینے والا جو دوسری طرف سے ابھی ایک نیا باپ ملا ہوا تھا اس کے اسلحے کو بھی تباہ کیا. ایسے ہی انڈین کرنل نے کچھ اعتراف کیے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انڈین کرنل کی مہربانی, اس نے اعتراف کیا ہے. گورو واریہ بھی جو میجر صاحب گفتگو کر رہے ہوتے, کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا ہی ایجنٹ ہے, وہ سب کچھ کلیم کر رہا ہے کہ ایران سے یوں پروپیگنڈا کریں گے, افغانستان سے یوں کریں گے, فلانا یوں کریں گے, ڈھمکانا یوں کریں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ گھگو سب کچھ ہمیں بتا چکا ہوتا ہے, اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور اقوام متحدہ میں وہی فوٹیجز جا کے ہم دکھا دیتے کہ ان کا ڈیفینس اینالسٹ خود اپنے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ. وہ تو پھنس جاتے ہیں. تو یہ بولتے جائیں, یہ اعتراف کرتے جائیں, اور یہ اعتراف نہ بھی کریں. مجھے جو اختلاف تھا سب سے زیادہ اپنے سابقہ جرنیلوں کے ساتھ, اپنے سیاستدانوں کے ساتھ, موجودہ سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی اختلاف ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ویٹ کرتے ہیں اپنی غلط پالیسی, ڈیفینس پالیسی. پاکستان کی سب سے زیادہ نقصان دہ جو پالیسی ہے وہ ڈیفینس پالیسی ہے, کہ ہم ڈیفینسو ہیں, ہم آفینسو نہیں ہیں. ہمیں ابھی اپنی پالیسی ٹلٹ کرنی پڑے گی جس طریقے سے موساد کی پالیسی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ پہلے آپ کو جس سے خطرہ ہو کہ یہ آپ کو مارے گا اسے مار دو, بجائے اس کے کہ یو شوڈ ویٹ فار اٹ کہ وہ آئے گا, آپ کو مارے گا, پھر آپ ریٹیلیٹ کرو گے. وہ اتنے بدبخت ہیں, وہ اپنا کوئی دشمن نہیں چھوڑتے, کوئی نظریاتی دشمن نہیں چھوڑتے. اسے پتہ ہے نا ہمارے ریڈار پہ یہ بندے ہیں, یا خود مروائے گا یا اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے اس کو بالکل بلیک لسٹ کر دے گا. جتنی اینٹی اسرائیل آرگنائزیشنز ہیں یا وہ گرے لسٹ میں ہیں مسلم ممالک میں, یا وہ بلیک لسٹ ہو چکی ہیں. تو اسرائیل از ڈوئنگ آل دیز سارٹ آف تھنگس کیونکہ وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر پاکستان امت مسلمہ کی سروائیول کی جنگ لڑنا چاہتا ہے تو پاکستان کو اب ڈیفینسو پالیسی نہیں, آفینسو پالیسی. آپ کو پتا ہے کہ یہ الو کا پٹھا ہے جس نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی بنگلہ دیش میں, ہمارا بازو کاٹا. ہم 50 سال ہو گئے بھولے میں, بچوں کو بنگلہ دیش ہم نے نہیں پڑھایا, ہم نے نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, اپنوں کا کیا قصور تھا, بھارت کا کیا قصور تھا, ٹوٹا کیوں وہ بازو. They were among the founding members of Pakistan. They created Pakistan. They are more Pakistani than we are. Mahajis are more Pakistani than we are. ہم نے ان سب کے خلاف نفرتیں اکسائی ہیں. تو now is the time, بچوں کو اصل تاریخ بتائیں, اپنی پالیسی آفینسو رکھیں. یہ سسٹر اسٹیٹس جو ہیں, چکن نیک جو ہے, یہ اپنے بچوں کو نصاب تعلیم میں پڑھائیں. آسام, تلنگانہ, جوناگڑھ, حیدرآباد, دکن اپنے بچوں کو نصاب تعلیم میں بتائیں. اور اگر پڑھا بھی رہی ہیں تو 4 لائنوں پر آسام, جوناگڑھ اور سارا کچھ حیدرآباد, دکن آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اس طریقے سے کام نہیں چلے گا, اسے تفصیل سے پڑھائیں, تب جا کے آپ کی اگلی نسل اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل ہوگی. یہ جو ابھی اقتدار میں یہ تو اس جوگے نہیں ہے, لیکن میں اگلی نسل سے بڑا توقع رکھا ہوا ہوں, یا خاص کر آج کے دور کے جو ینگ آفیسرز ہیں, مجھے ان سے توقع ہے جنہوں نے اپنے مطلب 30% آف دا کورس میٹس کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے. یہ وہ ایکچوئل فوج ہے, مطلب 71 سے لے کے 2001 تک, ایون آفٹر اٹ 8-9 تک جو فوج تھی, اس نے تو وہ چیزیں نہیں دیکھی. اس نے تو وہ سگنل ٹروپے دیکھے, سن ٹروپے دیکھے, ایڈم ورک دیکھا, یہاں پر گانا باجا, اور کوئی افسر آ رہا ہے تو گانا باجا, کوئی افسر جا رہا ہے تو گانا باجا. ایکچوئل فوج تو یہ پچھلے 10-15 سال کی فوج ہے, جس نے اپنے 600 میں سے پہلے 300-400 کا کورس ہوتا تھا, ابھی 600 کا آ گیا. تو 600 میں سے اس نے کم از کم اپنے 100-150 کورس میٹس کے جنازے پچھلے 8-10 سالوں میں کندھوں پہ اٹھائے ہیں. تو انہیں پتا ہے کہ یہ BLA TTP کی حرام زدیاں کیا ہیں. تو وہ تو اللہ کا شکر کر رہے تھے جب انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑی تھی, کہ پہلے تو ہم دہشت گرد کو مارتے تھے, اب موقع ملا دہشت گرد کی ماں کو مارنے کا, جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. تو مجھے مستقبل پاکستان کا بڑا روشن نظر آ رہا ہے, لیکن پالیسی پھر بھی میں کہوں گا کہ ابھی پاکستان کو آفینسو رکھنی چاہیے. I would request
فیلڈ مارشل اینڈ آل ادر جنرل آفیسرز کے پالیسی آفینسو رکھیں. ایسے ہی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک الگ جو ہے مقام عالمی سطح پہ پاکستان کا مثبت امیج جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے, اور جو ایرانی وزیر خارجہ ان کا بھی اہم بیان سامنے آیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, پاکستان کی کاوشوں کے حوالے سے؟ ایرانی وزیر خارجہ نے بڑا زبردست بیان دیا اور اردو میں دیا. میں پاکستان کا شکر گزار ہوں. پاکستان کی عوام نے ایران کی عوام اور ایران کی حکومت, ایران کی افواج کا ساتھ دیا, مورل سپورٹ کیا, اور پہلا بحری جہاز جس کا نام ہی کراچی تھا, جو اپنا حرمت سے گزرا ہے اپنی نیویگیشن آن کر کے تھرو آؤٹ, وہ پاکستانی جہاز تھا. پاکستان میں چند 2 ٹکے کے کرائے پہ رکھے ہوئے ایسے دانشور ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران تو انڈیا کو موقع دے رہا ہے, ایران تو انڈیا کے بحری بیڑے گزرنے دے رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو موقع ملا ہے. ایران نے اپنی خارجہ پالیسی رکھنی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب ایران تو انڈیا سے دوستی کے ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو پاکستان کے خلاف تو نہیں بڑھا رہا. بے شک ہم بھی تو امریکہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, تو کیا ہم ایران کے خلاف بڑھا رہے ہیں؟ نو, ہمارے اپنے ڈیلنگ ہے, ان کی اپنی ڈیلنگ ہے. اسرائیل از اور کامن اینیمی, اس پہ بات اتفاق کرو. اب آگے آتے ہیں کہ بھائی بیچ میں ایک طبقہ ہمیشہ سے سرگرم رہتا ہے جو نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک پیج پہ اکٹھے ہوں. پرسوں میں نے دیکھا ٹویٹر نے مجھے ای میل کی کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی طرف سے آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے ٹویٹر انتظامیہ کو, اور وہ پوسٹ میں نے نکالی اور میں نے دیکھی کہ پوسٹ تھی فرقہ واریت کے خلاف. میں نے گورنمنٹ کو ٹارگٹ کی ہوئی درجنوں پوسٹیں کی ہیں, اس پہ کمپلین نہیں ہوئی. میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ درجنوں ٹویٹس کی ہیں, کمپلین نہیں ہوئی. لیکن جب فرقہ واریت کے خلاف بولا کمپلین ہو گئی. تو میں نے پی ٹی اے کو بھی بولا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی بولا کہ ان لوگوں کا تعاقب کریں, یہ یقیناً آپ کی پالیسی نہیں ہے, اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. میں تو ملک کو یونائٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں اور کمپلین ہوگی کہ یہ چیز تو غلط ہے. اس ٹویٹ کے اوپر کمپلین ہوئی. میں نے کہا یہ دیکھیں کہ ہمارے ان اداروں کے اندر کہاں کہاں اسرائیل اور موساد کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایران کی ساری فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر لیڈرشپ اگر ماری جا رہی ہے, تو بھائی آپ یہ بھول ہے آپ کی کہ اسرائیل اور امریکہ اگر کبھی جوائنٹ وینچر یہاں کرنا چاہیں اور یہاں اندر اس کے وہ پالتو کتے نہ پالے جائیں, وہ دو ملاتے ہلاتے اس کے پاس نہ جائیں. سب سے بڑا تو یہ کہ جو 23 مارچ کی تقریر میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے, یہ فلانا جہاز آ گیا, ڈھمکانا جہاز آ گیا, وہ احمد قریشی خود ان کا ٹاؤٹ ہے, ہمارے پی ٹی وی کا اینکر پرسن تھا. ہم نے جسے پیر طریقت رہبر شریعت پچھلے 12 سالوں میں بنایا, پیر مدثر شاہ, 6 دورے تو وہ اسرائیل کے کر کے آ گیا. روزانہ امریکن ایمبیسی پہنچا ہوتا ہے. امریکن ایمبیسی کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ پاکستان ہیز نو اسرائیلی ایمبیسی؟ نو. جہاں جہاں اسرائیلی سفارت خانے نہیں ہیں, وہاں امریکی سفارت خانے اسرائیل کے سفارت خانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ جاسوسی کے اڈے ہیں واقعی میں. تو ان لوگوں کا پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. یہ وہ بدبخت ہیں جو کل پاکستان سے بغاوت کریں گے, غداری کریں گے. ہم لوگ اپنے آستین میں سانپ پال رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے اسپیک گڈ انگلش. تو ہمارے جو صاحب ہیں نا 20-22 گریڈ کے, انہیں بڑا خوشی ہو جاتی ہے کہ یار یہ ٹائی اچھی لگاتا ہے, پینٹ کوٹ اچھی پہنتا ہے, انگریزی اچھی بولتا ہے, واہ 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 کیا بات ہے. یہ اب اسرائیل کا چمچہ بنے یا امریکہ کا چمچہ بنے یا مودی کا چمچہ بنے, ڈزنٹ میٹرز, کیونکہ آ کے میری تعریف کر لیتا ہے. تو یہ جو ایک غلامانہ سوچ ہے ہمارے سینئر آفیسرز کے اندر, ہمارے بیوروکریٹس کے اندر اور ہمارے کیا کہتے ہیں سیاستدانوں کے اندر, یہ ختم ہونی چاہیے. پاکستان کے دشمنوں کو تعاقب کریں. ڈونٹ ویٹ فار دا اینڈ آف دا ٹائم کہ بھائی کچھ ہوگا تو تب کچھ کریں گے. وی ہیو ٹو سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے. ہمیں پہلے سے انٹیلیجنس گیدر کرنی ہوگی اور ان آستین کے سانپوں کو کچلنا ہوگا. ادروائز یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. بڑے ایسے تجزیہ نگار ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر تو دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں, لیکن اندرون خانہ اسرائیل کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کبھی پاکستان کے مخلص نہیں ہو سکتے, پاکستان کے نظریے کے مخلص نہیں ہو سکتے. ایسے لوگوں کا تعاقب کرنا ضروری ہے اور ریاست اور ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ عورت مارچ 8 سال سے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی تھی, وہ عورت مارچ جو ہم جنس پرستی کے نعرے لگاتی تھی, 8 سال سے انہیں کچھ نہیں کہا گیا. پہلی بار وہ فلسطین کے حق میں نکلے, انہیں کہا انہیں غائب کر دو. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے آپ پیچھے امریکی سپورٹ نہیں ہے, آپ تو انہیں دبایا جا سکتا ہے. ہماری ریاست کو اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ یہ جانتے ہوئے کہ پیچھے امریکی سپورٹ ہے پھر پکڑو. دس از دا پاکستان جو خود مختار پاکستان ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں.
پاکستان نے بیک وقت جو ہے وہ عرب ممالک اور ایران کے ساتھ متوازن بات چیت قائم کی اور جو ہے حالات کو کنٹرول کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا کردار ہے اور یہی کردار ہونا چاہیے کہ آپس میں لڑایا نہ جائے. اور مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ شیعہ سنی کی تفریق پاکستان نے ختم نہیں کی تھی, چین نے ختم کی تھی 2023 میں. یہ کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور اب جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے, سعودیہ کو روکے رکھا ہے کہ جنگ میں نہ گھسے, وہ تو ڈھکے ہیں نا, کسی کے بھی پمپ کرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ شکر ہے کہ ہمارے والوں کو اللہ نے عقل, فہم و فراست و شعور دیا کہ انہوں نے انہیں روکا ہے کہ خدا کا واسطہ. اور یہ پہلے بھی راحیل شریف کے دور میں بھی کئی بار اس طرح ہوا. راحیل شریف یہاں سے اٹھتا تھا اور پہلے جا کے سعودیہ لینڈ کرتا تھا اور پھر پاکستان نہیں, وہیں سے ایران لینڈ کرتا. دونوں کو کہتا تھا کہ بندے کے پتر بنو, تمہاری یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں, پوری امت کی جنگ بن جائے گی اور آپس میں لڑتے مرتے پھرو گے اور اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا, تم میں سے کسی کو نہیں ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان as compared to other Muslim countries, Pakistan is playing a very good and positive role. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much sir for your time. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.